نماز کا مذاق اڑائیے، معافی مانگیے، آگے بڑھ جائیے. اس کے بعد آپ کے اوپر ایسے ایسے مقدمات ہوں، ان پر معافی مانگیے، آگے بڑھ جائیے. شادی کیجئے ایسی کہ جس میں سوسائٹی کے تمام تر سٹینڈرز کو سبوتاج کر دیجئے، معافی مانگیے، آگے بڑھ جائیے. شیر کے بچے کے حوالے سے متنازع قسم کے معاملات ہوں، معافی مانگیے، آگے بڑھ جائیے. اس کے بعد آپ کی ذات کے اوپر مختلف طرح کے مقدمات ہوتے چلے جائیں، معافی مانگیے، آگے بڑھ جائیے. عوام الناس کے ساتھ فراڈ کیجئے، لوگوں کا لاکھوں کروڑوں روپیہ غبن کر کے فراڈ کر کے بھاگ جائیے، معافی مانگیے، بات کو رفع دفع کیجئے، ختم کر دیجئے. اور ایک آپ ایٹ دی اینڈ ویڈیو بنائیے کہ اگر پاکستان میں آپ کے ساتھ سیاسی پاور ہو نا تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ حال ہے ہمارے ایک سو کالڈ سیلیبریٹی کا جن کا نام ہے رجب بٹ، اور حال ہی میں انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جناب سدھو موسے والے کی محبت میں، اور اس محبت میں اس قدر اندھے ہو گئے کہ انہوں نے اس بات کا بھی ادراک نہیں کیا کہ میرے اوپر جو 295A اور 295C ہوئی ہے اس پرچے کی یا ان دفعات کی پاکستان کی جوڈیشری کے اندر کس قدر حساسیت موجود ہے، پاکستان کے عام عوام کے دلوں کے جذبات کس قدر ان دو دفعات کے حوالے سے جڑے ہوئے ہیں، اس بات کی تحقیق کیے بغیر، اس بات کے متعلق کچھ جانے کو پرکھے بغیر جناب نے سدھو موسے والا کی محبت میں کچھ کلمات ادا کر دیے کہ میرے استاد پر بھی یہ FIR ہوئی تھی، یہ دفعہ لگی تھی ایک، اور مجھ پر لگ گئی ہیں 295A اور 295C، جسے پاکستان کی اگر ہم حدود و قیود کے اندر بات کریں تو اس کو ایک زیادہ اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ تمام تر مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ اس دفعہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پھر موصوف کا ایک پرفیوم برانڈ ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک پروڈکٹ جو ہے وہ 295 کے نام سے لانچ کر دی، یعنی کہ آپ کے اوپر جو توہین مذہب کا اور توہین رسالت کا ایک مقدمہ درج ہو رکھا ہے اسے آپ گلوریفائی اس طرح سے کر رہے ہیں کہ آپ سینہ تان کر چل رہے ہیں. یعنی کہ کسی بھی شخص کے اوپر اگر کوئی مقدمہ درج ہو جاتا ہے قتل کا، زنا کا، پرچہ کسی بھی اعتبار سے، وہ نظریں جھکا کر چلتا ہے، سوسائٹی سے چہرہ چھپا کر چلتا ہے. اور یہاں پر عالم یہ ہے کہ توہین مذہب کا پرچہ آپ کے اوپر درج ہو رکھا ہے، توہین رسالت کا پرچہ آپ کے اوپر درج ہوا ہے، اور جناب سینہ تان کر کہہ رہے ہیں کہ میرے استاد تے بھی ایک ہویا سی اور میرے تے ہو گئے 2. اور اسی چیز کو گلوریفائی کرنے کے لیے اپنی اس سو کالڈ جیت کو، سو کالڈ فتح کو، یا سو کالڈ معصومیت کو لوگوں کے سامنے بیچنے کے لیے جناب نے اس چیز کو نام دے دیا اپنے پروڈکٹ کے اندر، اپنے پرفیوم کے اندر، اور اب یہ موقف بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اب لوگ اسے خریدیں گے. بہرحال رجب بٹ صاحب کی یہ تمام تر ویڈیوز اور یہ تمام تر معاملات جس وقت سامنے آئے، اس کے بعد ہوا یہ کہ رجب بٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اس ملک سے باہر روانہ ہو جاتا ہوں، جو کہ بہرحال ایک عقل بندی پر مبنی فیصلہ ہے، چونکہ اگر خدا نخواستہ وہ یہاں پر رہتے تو معاملہ کسی بھی طرح کی سنگین نوعیت پر جا سکتا تھا. چونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک مخصوص جماعت کے علماء اکرام، ایک مخصوص جماعت کے تمام تر ورکرز سڑکوں پر نکل آئے ہیں، تھانے کا حصار کر لیا ہے انہوں نے، جو کہ رجب بٹ کے گھر کا متعلقہ تھانہ بنتا ہے، اس تھانے کا حصار کر لیا، اس تھانے کو گھیر لیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ رجب بٹ کو فی الفور گرفتار کیا جائے. واضح رہے کہ رجب بٹ صاحب نے اس توہین رسالت اور اسلام کے حوالے سے توہین آمیز دفعات کے بارے میں ان کی گلوریفیکیشن سے پہلے انہوں نے جو مسیحی طبقہ پاکستان کے اندر اقلیتی طور پر آباد ہے اس کے حوالے سے ان کے جذبات اور ان کے ملی اور مذہبی جذبات کی بھی انہوں نے دھجیاں اڑائی تھیں، اور اس کے اندر بھی انہوں نے لفظ عیسائیوں کا استعمال کرتے ہوئے بے شمار جو ہے ان کے بھی جذبات کو ٹھیس پہنچائی، اور پھر اس کے بعد معافی مانگی اور آگے بڑھ گئے. یعنی کہ آپ غلطی پر غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور غلطی بھی نہیں بلکہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. نماز والا معاملہ، اس کے بعد پھر سوسائٹی کے اندر تمام تر غریب طبقے کی توہین، پیسے کی توہین، اس کے بعد پھر معاشرے کے اندر ایسی ایسی بد کلامی اور لغو قسم کی گفتگو کو پروموٹ کرنا، اپنے والدین کے ساتھ تعلق ایک عجیب و غریب طرح کا لوگوں کے سامنے رکھنا. کیا آپ اپنے والد کو اوئے کہہ کے اس کے سر پہ تھپڑ مار کے اس کو بلا سکتے ہیں؟ کسی بھی طرح کی چیزیں. بہرحال یہ تمام تر چیزیں تھی کسی حد تک ان کی ذاتی نوعیت پر وابستہ. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ 295C اور 295A کے حوالے سے اس طرح سے کسی بھی شخصیت کا متنازع ہونا اور پھر اس شخصیت کا پاکستان سے باہر چلے جانا جان بچانے کے لیے، یہ اپنی نوعیت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اب سے پہلے پاکستان کے اندر اس طرز کے بے شمار واقعات ہو چکے ہوئے ہیں، انکلوڈنگ پاکستان کے ٹاپ لیول کے جو علماء اکرام ہیں ان میں سے بھی چند ایک پر اس حوالے سے کچھ دفعات کا اندراج ماضی میں ہو چکا ہوا ہے. یعنی کہ پاکستان کے سینئر موسٹ جرنلسٹ جناب سہیل وڑائچ صاحب اور حامد میر بھی
ان دفعات کو بھگت چکے ہوئے ہیں. اس طرح سے ابھی حال ہی میں مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی اس طرز کی کچھ دفعات کو جھیلا, اس طرز کی کچھ دفعات کو, اس سے ملتی جلتی کچھ دفعات کو انہوں نے بھی فیس کیا, جب ان کے حوالے سے ایک کلپ جو ہے وہ مبینہ طور پر سوشل میڈیا پر چلا, جس کے اندر وہ قرآن میں کچھ گرامر کی غلطی ہیں, اس حوالے سے انہوں نے کچھ بیان دیا. اور پھر حامد میر صاحب جو ہیں اور سہیل بڑائی صاحب, وہ بھی ماضی میں اس چیز سے گزرتے رہے. تو ان دفعات کا اندراج پاکستان میں جب کبھی بھی ہوتا ہے, اس کا ممکنہ حال یا ممکنہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر پراپرلی ان چیزوں کے حوالے سے کام کیا جائے اور اس دفعہ کی تحت سزا دے دی جائے, تو یا تو تا حیات عمر قید بنتی ہے, یا پھر پھانسی بنتی ہے, اور یا پھر اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ علماء اکرام کی ایک مخصوص مجلس بیٹھتی ہے, علماء اکرام کی کا ایک کونسل بیٹھتی ہے, اور وہ کونسل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ جو معاملہ کیا گیا ایک مخصوص شخصیت کی جانب سے, وہ غیر دانستہ طور پر کیا گیا اور غیر ارادی طور پر کیا گیا, اور ان کا ہرگز کسی طرح سے کوئی ارادہ نہیں تھا. اور پھر اس بیان کو پبلکلی لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے, اور پھر ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کو گزارا جاتا ہے, اور اس ٹائم پیریڈ کے گزرنے کے بعد جب عوام الناس کے جذبات جو ہیں وہ کسی حد تک ذرا تھوڑے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ شخص جو ہے نارمل زندگی گزارنے لگتا ہے. ایسا پہلے مختلف شخصیات کے ساتھ ہو چکا, ہم نے آپ کی گوش گزار کیا. اور اب کی بار رجب بٹ کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں, جس میں رجب بٹ نے بھی بیرون ملک جانا مناسب سمجھا, اور اس کی فوٹیجز بھی, ویڈیوز وغیرہ سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہو رہی ہیں, جس کے اندر وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے دو فینس جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں. ان کا جو دوست ہے غالباً مان ڈوگر کے نام سے, وہ بھی ایئرپورٹ چھوڑ کر وہاں سے واپس جا رہا ہے. اور جو ان کے سب سے قریبی دوست ہے جن کا نام ملک زمان نصیب ہے, انہوں نے مختلف علماء اکرام کو اپنے گھر پر بلایا, ان کی دعوت کی, اور پھر ان کے ساتھ مشاورت کی ہے. اب دیکھنا یہ کہ اس مشاورت کا کیا ممکنہ نتیجہ نکلتا ہے. کیا ایک جانب پوری ایک سیاسی مذہبی جماعت سامنے کھڑی ہو گئی ہے اس معاملے پر کہ یہ ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ آئیے کام کیجئے, معافی مانگیے, آگے بڑھ جائیے. آپ تو موو آن کر جاتے ہیں, لیکن عوام الناس کے جن کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے اس کا کیا ہے؟ کیونکہ بہرحال علامہ محمد اقبال نے بھی اس حوالے سے فرمایا تھا, اور ان کا یہ موقف اوورآل اس سارے معاملے کے اندر ایک سیاسی مذہبی جماعت کے موقف کی جانب زیادہ جھکاؤ رکھتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.